زبان سے سنو صدائے کربلا حسین کی زبان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں شمار فرمائے. بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا اور ہمارا حاضر ہونا، خدا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سید کائنات کے حضور یہ پرسہ قبول ہو اور بروز قیامت ہم سب کو سید کائنات کے شفاعت نصیب فرمائے. قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم، تقوی کے موضوع پہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور جیسا کہ عرض کیا ہے پہلے بھی کہ تقوی کا جو مفہوم مستعمل ہے، جو رائج ہے، وہ پرہیزگاری کہا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان میں تقوی کا مطلب بچنا ہے، محفوظ رکھنا، دیکھ بھال کرنا. آج جس پہلو پہ آپ سے بات ہوگی، کوشش ہے کہ دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ایک تو یہ کہ تقوی کا ترجمہ قرآن مجید میں بھی تراجم میں نظر آتا ہے، خوف کا معنی بھی کیا جاتا ہے. کہتے ہیں نا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو.
تو خوف خدا، خوف الہی کیا ہے، ایک دفعہ اس کو کھولنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور دوسرا عنوان جو آج کے اس میں، جیسا کہ عرض کیا کل کے مجلس میں بھی، کہ تقویٰ کا تعلق فقط عبادت کے ساتھ نہیں ہے، بچنا ہے، بچانا ہے۔ اس کی ایکو اگر کم کر دیں تو ریپیٹ ہو رہے گا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ جیسا کہ عرض کیا کہ نہیں ہوا، ہم وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ریپیٹ کو ذرا چیک۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ٹھیک۔ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر جگہ پر تقویٰ اس کو وہ عمل میں آ سکتی ہے، تقویٰ پر عمل ہو سکتا ہے۔ ایک وضاحت ضروری ہے۔ عموماً جب کہا نا کہ انسان اگر کاروبار کر رہا ہے تو وہاں بھی تقویٰ مستعمل ہے، امپلیمنٹ ہو سکتا ہے تقویٰ کا، اور متقی انسان کے کاروبار میں اور غیر متقی کے کاروبار میں فرق ہوتا ہے۔ متقی انسان جاب کرے اس میں اور غیر متقی کے جاب میں فرق ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی فرق ہوتا ہے، متقی کی جنگ لڑنا اور غیر متقی کی جنگ لڑنا فرق رکھتا ہے۔ جب اس موضوع کو پیش کیا گیا، وضاحت تو کی ہے، لیکن اس سے ایک جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ متقی انسان جب کاروبار کرتا ہے تو وہ ذہن میں وہی آتا ہے، حلال و حرام کی پابندی آ جاتی ہے، یا اگر کوئی بھی پہلو لے لیں تو ذہن میں وہی چیز آتی ہے کہ حلال و حرام کا پابند ہوتا ہے، یا وہ خاص ایک ٹپیکل جو شکل ہوتی ہے، ایک روپ جو دھارا جاتا ہے، ایک خاص شکل میں رہے گا۔ جبکہ عرض یہ کرنا تھا کہ تقویٰ، جیسے اگر جنگی تقویٰ کہیں تو جنگی تقویٰ مہارت جنگی حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک انسان جنگ کا، میدان جنگ کا متقی بنے گا تو وہ اس کام میں ماہر ترین ہوگا۔ متقی انسان اور غیر متقی انسان میں ایک فرق یہ ہے کہ متقی انسان جو کام کر رہا ہے وہ اس کام میں ماہر ہوتا ہے، وہ اس کام میں مہارت حاصل کرتا ہے، وہ اس کام میں ملکہ حاصل کرتا ہے، اس کے دسترس میں وہ بہترین انداز میں کام کو انجام دیتا ہے۔ تو جس عنوان کی طرف چند احادیث آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے وہ تدبیر کے اوپر ہے۔ متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باتدبیر ہوتا ہے، وہ پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے لیک آف پلاننگ نہیں ہوتی اس کے کام میں۔ جیسے عموماً یہ ہوتا، یہ ہے مسئلہ، منصوبہ بندی کے بغیر کام شروع کرتے ہیں اور جب اس میں کوئی نقصان آ جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ پھر توکل میں کمی ہے، شاید میں جو پریشان ہو رہا ہوں اس نقصان پہ، جو میری پریشانی ہے وہ لگتا ہے توکل کی کمی ہے۔ تو اصل میں دونوں مفہوم غلط ہو چکے ہیں، متقی کا مفہوم بھی غلط ہو گیا اور تقویٰ کا مفہوم بھی غلط ہو چکا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیے گا۔ پس متقی، تقویٰ، بچنا، محفوظ رکھنا۔ رہبر معظم کا جو فرمان کہ متقی انسان جب بھی کسی کام میں، کسی بھی کام میں جب ہاتھ ڈالتا ہے، کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، کسی بھی کام کے لیے وہ میدان میں اترتا ہے تو وہ اس کام کو اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ وہ خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو اور معاشرے کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ متقی انسان کی خوبی ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص کاموں کے عواقب پر توجہ دیے بغیر، یعنی کام کے رزلٹ اور نتیجے پر توجہ دیے بغیر ان میں مشغول ہوتا ہے، کام کو شروع کرتا ہے، کام کا آغاز کرتا ہے، اس کام میں پڑتا ہے، جبکہ اس کے نتیجے کے بارے میں بیٹھ کر تدبیر نہیں کی، غور نہیں کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی ناپسندیدہ اور برے عواقب کی نظر کر دیتا ہے۔ جو اگر تدبیر کے بغیر کسی کام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے کا سوچے بغیر کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس طرف دھیان دیے بغیر اگر کام میں مشغول ہوگا تو پھر انتہائی برے نتیجے کا اپنے آپ کو شکار کروا رہا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں عمل سے پہلے تدبیر
عمل سے پہلے تدبیر تجھے ندامت سے بچائے گی، پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر تدبیر کی ہے تو پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ لہٰذا تدبیر انسان کے لیے، متقی انسان باتدبیر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بغیر منصوبہ بندی کے سامنے آ جائے۔ دوسری حدیث بھی امیر المومنین کی ہے، مولا فرماتے ہیں استوار زندگی وہ ہے، وہ زندگی کامیاب ہے، وہ زندگی بہترین ہے جو منصوبہ بندی پر مبنی ہو، جو منصوبہ بندی پر مبنی ہو اور اس کا معیار اچھی تدبیر ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی زندگی کو منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ نہ گزارے، یہ تقویٰ ہے، بات تقویٰ کی ہو رہی ہے، مینجمنٹ کی بات آ رہی ہے، کیونکہ تقویٰ مینجمنٹ کے اندر ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ متقی انسان کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی، متقی انسان فجر کی نماز قضا نہیں کرتا، کب قضا نہیں ہوگی فجر کی نماز؟ اگر رات کو وقت پر سوئے گا۔ رات کو وقت پر کب سوئے گا؟ اگر وہ اپنے کام کو ٹائم پہ ختم کرے گا۔ کام ٹائم پہ کب ختم کرے گا؟ جب کام کو شروع وقت پہ کرے گا۔ اگر کام ہی اس نے ایسا انتخاب کیا ہوا ہے کہ کام سے آتے آتے میں آدھی رات ہو جاتی ہے، باپ گھر سے اس وقت جاتا ہے جب بچے سکول گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور واپس اس وقت آتا ہے جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سنڈے والے دن، چھٹی والے دن ملاقات ہوتی ہے۔ اگر کام ہی ایسا انتخاب کیا ہے اور فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو جناب علی یہاں پر مسئلہ یہ ہے، کام میں تقویٰ نہیں تھا تو عبادت والا بھی ہاتھ سے گیا ہوا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یقین کریں، اللہ کے نبی نے کہا جب کسی کام کا آغاز کرو، کوئی بھی کام جب تم شروع کرنے لگے ہو، اسی باب تدبیر میں ہی ہے، تدبیر کے بارے میں جو حدیث ہیں انہی کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی کسی کام کا آغاز کرنے لگو تو پہلے بیٹھ کے سوچو کہ اس کام کے اندر جب تم پڑھو گے تو کیا تمہارا قدم ہدایت کی طرف بڑھے گا یا گمراہی کی طرف؟ اگر تمہارا قدم اس میں ہدایت کی طرف بڑھتا ہے تو اس کام کا انتخاب کرو، وَإِلَّا اس کام سے اپنا دامن چھوڑو، اس کام سے خود کو ہٹاؤ، پیچھے رکھو۔ بھائی جو کام، یہ یقین رکھیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے کے لیے آسان ترین ہے یہ اس مرحلے پہ گزرنا، باقی کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہے کہ اس طرف آئے۔ تو بس جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اس کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں بنے گی اس کے لیے۔ امام حسین کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، صفوان جمال ان کا کام تھا، وہ اونٹ کرائے پر اونٹ دیتے تھے، کرائے پہ اونٹ دیتے تھے، اور ان کے اونٹ جو ہیں ظاہر اس زمانے میں ٹرک نہیں تھے، کنٹینر نہیں تھے، تو جو آج کا جو کنٹینر اور ٹرک کا کام ہے وہ اس وقت اونٹ پہ وہ کام کیا جاتا تھا صحرا میں۔ اور صفوان جمال کا کاروبار تھا، اور وہ کوئی چھوٹی سطح کا کاروبار نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ 10-12 اونٹ تھے تو اس سے کام چلا رہے تھے۔ کتنا تھا کہ ہارون الرشید کو جو حکومت میں ہے، حکومت کے لیے بھی، حکومت کو اپنے کاموں کے لیے بھی وہ صفوان کے اونٹ کرائے پر لیتے تھے، یعنی کسی حکومتی کام کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں تو صفوان سے اونٹ کرائے پر لیتے ہیں۔ کہنا گورنمنٹ کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی سطح کے ہوتے ہیں، خیر ہمارے ہاں تو گھپلے بھی پھر بڑی سطح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اب صفوان کا کاروبار بڑی سطح کا ہے۔ ایک دن امام حسین کاظم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، امام نے کہا صفوان میں نے سنا ہے کہ تم ہارون کو اونٹ کرائے پر دیتے ہو۔ اس نے کہا مولا کیونکہ میرا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور اس میں قید نہیں ہے، ہارون ہو یا کوئی اور، جو بھی کرائے پر لے میں اسے دیتا ہوں۔ امام نے ایک سوال پوچھا، کہا صفوان یہ بتاؤ جب ہارون تمہارے اونٹ لے کر جاتا ہے تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ جب تک وہ واپس لوٹ کر آئے اور تمہارے اونٹوں کا کرایہ تمہیں ادا کرے، تمہاری خواہش ہوتی ہے کہ تب تک ہارون زندہ رہے؟ اس نے کہا ہاں مولا یہ خواہش تو ہوتی ہے۔ امام نے کہا جو ظالم کے ایک دن کی زندگی کی بھی خواہش رکھے وہ ہمارا نہیں ہے، ایک دن کی بھی خواہش رکھے ظالم کی زندگی کی، ہمارا نہیں ہے۔ اب صفوان ایک دفعہ ہل گیا یہ بات سن کے، رننگ بزنس ہے آج کی اصطلاح میں، اور کس سطح کا ہے کہ گورنمنٹ بھی گھر پہنچا،
میں آج کی اصطلاحات استعمال کروں، اپنے مینیجرز کو بلایا، سپروائزرز کو بلا کر کہا یہ کاروبار کلوز کرو، یہ ختم کر رہے ہیں، اونٹ بیچ دو سارے۔ کیوں؟ بس ختم، یہ کاروبار نہیں کرے، کچھ اور کریں گے، یہ نہیں کریں۔ سارے اونٹ بیچ دیے، کاروبار بند کر دیا۔ ہارون رشید کو پتہ چلا، میرے خیال میں اس وقت پتہ چلا ہوگا جب اگلی دفعہ اونٹوں کی ضرورت پڑی، کہا ہوگا کہ صفوان نے تو اونٹ بیچ دیے سارے، بلاؤ۔ بلائے صفوان، اونٹ کیوں بیچے؟ تقیہ، کہا بوڑھا ہو گیا تھا اور کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا، سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو میں نے اونٹ بیچ دیا۔ ہارون نے کہا تمہارے ساتھ پرانی دوستی ہے، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کس کے کہنے پر اونٹ بیچے ہیں، تو میں بخش رہا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ پرانا ایک تعلق ہے، کہتا ورنہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کس کے کہنے پر اونٹ بیچے ہیں۔ عزیزان محترم، جب صفوان کو پتہ چلا کہ جس کام میں پڑا ہوا ہوں اس سے میرا دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن نقصان میری ہدایت کے سامان کا نقصان ہو رہا ہے، میرے مولا نے کہہ دیا کہ اگر تم اس طرح کے ہو تو پھر ہمارے نہیں ہو، جب امام موسیٰ کاظم کا اگر میں نہیں ہوں تو پھر دنیا کی ساری دولت بھی صفوان کے لیے اس کمی کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر دیا۔ بس یہ جو عرض کر رہا ہوں، تقوی تدبیر اگر ہو تب انسان اپنی زندگی کو منظم گزار سکتا ہے۔ اگر زندگی میں نظم ہو تب پھر آپ عبادت کو اس کے مرحلے پر ادا کریں گے، تب پھر عبادت کے لطف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ اس سلسلے کی تیسری حدیث اور ایک چوتھی حدیث بھی عرض کر کے اس بات کو تمام کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی عمل انجام دے، تم میں سے کوئی عمل انجام دے تو اسے مضبوط اور درست طریقے سے انجام دے۔ جب بھی انجام دے مضبوط اور درست طریقے سے۔ جو ہمارے ملک میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، شاید یہ برصغیر کی اصطلاح ہے، وہ ہوتی ہے جگاڑ کی، جگاڑ کرنا۔ متقی جگاڑ نہیں کرتے، یاد رکھیے، جو صاحب تقوی ہے اس کے کام میں جگاڑ نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ذمے کو کام لگا دیں، پھر وہ اس کو جگاڑ سے کام چل رہا ہے، چلو یار چلتا ہے تو چلنے دیں، گزارا کر لیں۔ ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے تشریف لیں۔ ہمیں بچپن سے ہم مجالس سنتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، بچپن سے لے کے بزرگ ہونے تک۔ جیسے آج یہاں بچے ہیں، ہم سب بچپنے سے مجالس میں گئے ہیں، اور میں نے تو کم سے کم بچپن سے یہ جملہ ہر مجلس میں یا اکثر مجالس میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ ایک درود پڑھ کے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ یہ میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں کہ ایک درود پڑھ کر آگے آ جائیں۔ یعنی ہم بچپن سے بڑھاپے تک ابھی تو یہ چیز بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ مجلس میں جا کر بیٹھنا کیسے ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھنا، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ رسول خدا کی محفل میں یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، وہاں پتہ تھا کہ بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ سب لوگ جو بھی پہلے آیا وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا تھا، باقی سب پیچھے آ کے بیٹھتے تھے۔ اب کوئی جیسا بھی آئے، اگر ہو سکتا ہے کوئی نابینا صحابی آ گیا ہو، کوئی غریب فقیر مسکین کوئی آ گیا ہو، وہ پہلے صف میں، اگر پہلے آئے تو پہلے صف میں بیٹھے گا، اور بعد میں جو اگر کوئی امیر کبیر آ گیا تو وہ اسی جگہ بیٹھے گا جہاں اس کو موقع ملا ہے، اور جہاں اسلامی ماحول اور تہذیب رائج ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے، قم میں مجلس ہو رہی تھی، آغا محسن کرائیتی جنہوں نے تفسیر نور لکھی ہے، مجلس پڑھ رہے تھے، وہ ممبر پہ ہیں، مجلس ہو رہی ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی وفاقی وزیر، ایران کے 2 وزیر مجلس کے اندر تشریف لا رہے ہیں، تو وہ آغا کرائیتی ممبر پر مجلس سے خطاب کر رہے تھے، نیچے 3 4 5 بچے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، تو جو بانی تھے یا جو انتظامیہ تھے انہوں نے بچوں کو وہاں سے ہٹایا اور پھر وہ وزراء کے لیے جگہ بنا دی اور ان کو وہاں لے جا کر بٹھا دیا۔ اب آگے کرائیتی نے دیکھا کہ بچوں کو ہٹایا ہے اور ان وزیروں کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے مجمع سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، 2 منٹ کے لیے مجھے اپنی مجلس کو روکنا ہے، روک دی مجھے۔ اور وزراء جو دونوں وزیر آ کر بیٹھے تھے ان سے کہا جناب وزیر صاحبان،
یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ ان 4 بچوں کی جگہ ہے جو پہلے سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے لیے خالی کرائی گئی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تو آپ پیچھے چلے جائیں جہاں سے آپ آئے تھے، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں اور ان بچوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اٹھا کے پیچھے بھیج دیا اور وہ بچوں کو واپس لا کر وہاں بٹھا دیا۔ آغا کرائتی کہتے ہیں مجلس ختم ہونے کے بعد تک وہ بچے مجھے دیکھے جا رہے تھے، پورے اس سکون کے ساتھ کہ یہ ہمارے یہاں اتنا پروٹوکول دے دیا، ہمیں تو بچے کہہ کے ہٹا دیا تھا۔ اذان محترم، کم سے کم مجلس میں ہم جو جا رہے ہیں بچپنے سے اب تک، اور ابھی بچے یہاں آ رہے ہیں، تو اب اگر یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو اب ختم کر دیں، کیونکہ یہ بچے بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ مولانا صاحب کو کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تو اگر یہ ختم ہو جائے، یہ بچے دیکھیں تو شاید آگے مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہم آہستہ آہستہ سیکھیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی بھی کام کرو تو اس کو درست اور مضبوط انداز میں۔ رسول اللہ کے کسی بچے کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے نبی کے جو 2 بچے انتقال، 3 بچے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوا تھا، تو آپ نے یا یہ رسول اللہ کا کوئی بیٹا تھا یا کسی صحابی کا بچہ فوت ہوا ہے، آپ نے 2-3 صحابہ تھے ان سے کہا کہ جا کر قبر بناؤ تو ہم جنازہ لے کے آتے ہیں۔ اب پیدائشی جو بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے اس کا سائز بھی ظاہر چھوٹا ہو۔ جب رسول اللہ پہنچے جہاں قبر بنانے کے لیے کہا تھا تو دیکھا تو وہ ان صحابہ نے ایک گڑھا سا کھودا تھا، چھوٹا سا گڑھا سا، گول سا گڑھا کھودا تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ خود گئے اور آپ نے کاٹ کوٹ کے اس کو قبر کی شکل میں چورس کر کے، جس طرح ریکٹینگل میں بند ہے اسی طرح جو سربڑوں کی قبریں بنائی جاتی، بالکل تیار کر کے، قبر تیار کر کے پھر اس بچے کو دفن کیا۔ تو ان صحابہ نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ وہ بچہ ہی تو تھا، تو اس کے لیے اتنا اہتمام۔ اللہ کے نبی نے کہا بات بچہ ہے یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مومن کا کام خوبصورت ہوتا ہے، مومن کوئی بھی کام کرتا ہے تو خوبصورتی سے کرتا ہے، اس کے ذمے کو کام لگا دیا جائے تو اس کے کام میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس کا کام خوبصورت انداز میں ہوتا ہے، ایسا نہیں اوکھا سوکھا نہیں کرتا، پنجابی میں جو کہا جاتا اوکھا سوکھا کر لو کسی طرح یا جگاڑ کر لو، نہ، آپ متقی ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں جگاڑ کی گنجائش نہیں ہے، جگاڑ ہے تو پھر تقویٰ نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ اگلی حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں، یہ آج لگ رہا تھا ساری حدیثیں ہم نا پاکستانی معاشرے کے حساب سے آ رہی ہیں۔ ایک درود پھر پڑھ لے محمد و آل محمد۔ امام تقی علیہ السلام کی حدیث ہے، پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کسی کام کے بننے سے پہلے اس کا اظہار اس کام کو بگاڑ دیتا ہے، کام بننے سے پہلے اظہار اس کام کو بگاڑ دیتا ہے۔ عادت ہوتی ہے لوگوں کی، ابھی عادت شروع بھی نہیں کیا ہوا ہوتا، یا ہو سکتا ہے شروع کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اندر ارادہ ہوتا ہے، کسی کو جا کے ایسے بتاتے ہیں کہ جیسے شروع ہو کر وہ کام ختم بھی ہونے والا ہوگا، کسی کامیابی تک پہنچنے والا ہوگا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے، جس کی بھی یہ عادت ہے، اگر وہ کام کا اظہار، بات کا اظہار پہلے کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں، پتہ بعد میں چلتا ہے۔ رہبر معظم جب کوئی اعلان کرتے ہیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے، جب ہم نے یہ تو دیکھا بھی گیا کہ رہبر نے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کو کام نہیں ہو چکا ہے اور رہبر نے کہہ دیا۔ رہبر معظم نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کے اندر جس طرح غزہ ایک مقاومتی مرکز ہے، وہاں سے اسرائیل کے ساتھ مسلسل ایک لڑائی اور جہاد اور جنگ جاری ہے۔ رہبر معظم نے یہ اپنے گفتگو میں کہا کہ غزہ کے علاوہ جو فلسطین کے علاقے جہاں فلسطینی اب بھی ہیں، ان کو بھی مقاومت کا مرکز بن جانا چاہیے، ان کو بھی مقاومت کرنی چاہیے۔ اب سب یہ سمجھ رہے تھے کہ رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کے ایک آدھ ہفتے کے بعد
ہی دیکھا گیا کہ فلسطین کے دیگر علاقوں سے بھی اسرائیلیوں کے اوپر راکٹ، میزائل اور لیزروں کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ تب تجزیہ نگاروں نے کہا، آیت اللہ خامنہئی نے یہ جو کہا تھا کہ ان جگہوں سے بھی مقاومت شروع ہونی چاہیے، کہتے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان جگہوں پر پہلے سے تیاری کروا دی گئی تھی، اب صرف یعنی تیاری پہلے سے ہو گئی ہے، لگ ایسے رہا تھا کہ ایک عرصے سے تیاری چل رہی ہے، صرف انہوں نے آ کر اظہار کر دیا کہ یہ ہونا چاہیے اور فوراً کام عمل میں آیا۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتا تھوڑا ہے لیکن اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے بہت کچھ ہے، اور پھر بعد میں ثابت کرنے کے ٹائم پہ پھنس جاتے ہیں، نہ ثابت کرتے ہیں نہ 10ویں امام کی 9ویں امام کی حدیث ہے۔ 10ویں امام کا واقعہ عرض کرتا ہوں، درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کسی کام کے بننے سے پہلے اظہار کرنا، اور جن کے پاس ہوتا ہے اظہار نہیں کرتے لیکن ان کی طاقت، ان کے کام کا اندازہ نظر آتا ہے۔ جو عباسی خلیفہ تھا اس نے 10ویں امام کو کہا کہ میں آپ کو اپنی فوج دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنا لشکر، کہ میرے پاس کتنی فوج ہے۔ ایک چبوترا تھا، وہاں پر امام کو ساتھ اس نے کھڑا کیا اپنے ساتھ، اور اپنی فوج کو وہاں سے سب کو لا کے اس گراؤنڈ میں جمع کروایا۔ ایک بڑی تعداد میں فوج تھی، اصل میں وہ چاہ رہا تھا کہ امام کو مربوط کرے، کہ یہ مرعوب کرے کہ یہ میری اتنی بڑی فوج ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کیا تمہیں میں اپنا لشکر بھی دکھا دوں؟ یہ تو تم اپنا لشکر مجھے دکھا رہے ہو، گھوڑے، سپاہی، تلواریں، تیر و تبر، یہ سب کچھ، کیا تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں؟ اس نے کہا آپ کے پاس بھی لشکر ہے۔ امام نے کہا مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھو، ایک طرف تو اس کا لشکر تھا۔ اب جب اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک عجیب الخلقت سپاہیوں کا، لشکروں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا، اور وہ اتنے پرہیبت تھے اور ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے جو اس نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ جب ایک دفعہ اس منظر کو اس نے دیکھا تو گھبرا کے گر پڑا بے ہوش ہو کے۔ امام نے اس کو ہوش دلایا، ہوش میں آیا، گھبرایا ہوا تھا۔ امام نے کہا گھبراؤ مت، ہم اپنی طاقت کو تمہاری اس بیکار دنیا، یہ جو ذلیل ترین پست دنیا جو ہے تمہاری، مت گھبراؤ، ہم اپنی اس طاقت کو تمہاری اس پست دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کبھی استعمال نہیں کرنے والے ہیں۔ بس عادت اگر بن جائے، کام کو بننے سے پہلے اس کا اظہار کر دے، تو یہ بھی معنی تقویٰ ہے، متقی کی صفت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ راز جو ہے بات پیٹ میں نہیں ٹھہرتی ہے، تو اگر ایسا کوئی مرض ہے تو اس کے لیے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، باتوں کو چھپانے کی ضرورت ہے، اور کام جب تک بنے نہیں، اگر اظہار کر دیں گے، پہلے سے اظہار کر دیں گے تو وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس تدبیر، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے تدبیر چاہیے، اور متقی انسان بغیر تدبیر کے کام نہیں کرتے۔ اور تدبیر کس قسم کی؟ ایک دفعہ ایک شخص نے بہلول سے آ کر پوچھا، بہلول بیٹھا ہوا تھا امام موسیٰ کاظم کے صحابیوں میں سے، اس سے آ کر کہا اے عاقل، اے دانا، اے ہوش فہم رکھنے والے، اے عالم، اے بہلول، مجھے بتاؤ میرے پاس کچھ سرمایہ ہے، میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ بہلول نے اس سے کہا تم روئی اور لوہا خریدو اور اسے بیچو، روئی اور لوہا خریدو۔ اس کے بعد جتنا سرمایہ تھا اس نے جا کر روئی اور لوہا خریدا۔ وہ واقعی ایسا ہوا کہ روئی اور لوہا کچھ عرصے اس نے رکھا، بکنے میں ٹائم لگا، لیکن اچانک کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت بننے لگی تھی، تو فوراً اس کا لوہا، روئی وغیرہ سب کچھ جلدی بک گیا اور اچھا منافع حاصل ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں دیکھتے دیکھتے اچھے پیسے بھی ہو گئے، تو ایک دن بڑی اچھی سواری خریدی ہوئی ہے، بڑا اچھا گھوڑا لیا ہوا ہے، 1-2 غلام بھی ساتھ ہیں، اب ذرا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بازار سے گزرا تو دیکھا بہلول بیٹھا ہوا تھا، قریب گیا اور کہا اے پاگل، پہلے جو کہا تھا عالم اور القابات دیکھیں، اب جا کے کہتا اے پاگل، اے دیوانے، اب تو میرے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے، بتاؤ کون سا کاروبار کروں، سرمایہ کہاں لگاؤں؟ بہلول نے کہا تربوز اور پیاز خریدو، تربوز اور پیاز خریدو۔
تو فوراً گیا اور جتنا سرمایہ تھا اس میں، جتنے مارکیٹ میں علاقے میں تربوز پیاز جتنے کے پاس تھے سب لے کے اس نے اسٹور میں لے جا کے محفوظ کر لیا۔ چند دن گزرے تھے، پیاز سڑنے لگے، تربوز خراب ہونے لگے، اور مہینے کے اندر اندر دوبارہ سڑک پر آ گیا، سارا سرمایہ اڑ گیا، ختم ہو گیا۔ عدالت میں جا کر بہلول کے خلاف کیس کر دیا، قاضی کو کہا کہ اس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں۔ اب بہلول کو پیش کیا گیا جج کے سامنے۔ جج نے پوچھا بہلول یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میری وجہ سے تو نہیں ہوا، یہ اپنی وجہ سے ہوا۔ پوچھا کیا دلیل ہے؟ بہلول نے کہا میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے پاس آیا، اس نے آ کر مجھے کہا اے عالم اے عاقل بہلول میرے پاس سرمایہ ہے، بتاؤ کہاں لگاؤں؟ تو اس نے مجھے عالم اور عاقل کہا، تو میں نے علم اور عقل کے مطابق جو رائے بنتی تھی وہ اس کو دے دی، اور اس نے جا کر اس پر عمل کر لی۔ دوسری دفعہ یہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا اے دیوانے اے پاگل مشورہ دے کہ کیا کروں؟ تو ایک دیوانہ اور پاگل جو مشورہ دیتا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا، اور اس کے ساتھ یہ ڈوبا ہے، تو یہ اپنے ہی کیے کے ہاتھوں یہ ڈوبا ہوا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بعض لوگ اپنی وجہ سے ہی نقصان اٹھاتے ہیں، اپنی وجہ سے نقصان خود کیا ہوا ہے، گھر میں آ کے بیگم سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے بیوی سے لڑ پڑے، دوست سے لڑ پڑے، کسی اور سے لڑ پڑے، ہر کسی پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ بلا اگر کسی کو نقصان کسی کو بلیم دینا ہی ہے تو تم اپنے گھر میں موجود بہلول کو یا آس پاس جو بہلول تمہارے ساتھ ہیں ان کو کیوں کہہ رہے ہو؟ قصور تمہارا اپنا ہی ہے، تدبیر کے بغیر کام کیے۔ یعنی اس بندے کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی پیاز اور تربوز لوں گا تو خراب ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، کیونکہ وہ پچھلے والے منافع کے اس کی مٹھاس موجود تھی کہ بہلول کی بات مان کے مجھے منافع ہوا ہے، اپنا استعمال ہی نہیں کیا۔ لہٰذا متقی انسان تدبیر کے بغیر کام نہیں کرتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بعض لوگوں نے ایک مفہوم بنا لیا ہے توکل کا کہ وہ خود بیوقوفی کر کے اس کو توکل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے، 10 کے 10 پر سلمان فائز ہے، وہ سلمان فارسی۔ ان کو جب سالانہ بیت المال سے شہریہ ملتا تھا، جب ان کو سالانہ جو پیسے ملتے تھے بیت المال سے، جب وہ پیسے ان کو ملتے تھے تو وہ بازار سے گھر کا راشن خرید لیتے تھے، سال بھر کا راشن جو بھی ہوتا تھا وہ خرید کے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں سال بھر کا راشن رکھتے تھے۔ پھر جو پیسے بچتے تھے ان سے باقی کاموں میں یا انفاق کرنے یا جو بھی ان کی طرف خرچ کرتے تھے۔ کسی نے سلمان سے کہا سلمان 1 سال کے لیے تم نے اناج اور چیزیں لے جا کے گھر میں رکھ دی ہیں، اگر تم کل مر گئے تو کیا ہوگا؟ سلمان نے کہا اگر کل میں مر گیا تو جو میرے حصے کا بچا ہوا ہوتا ہے وہ تو رائے خدا میں انفاق ہو جائے گا۔ سلمان نے کہا میرا ایک سوال ہے، کیا اگر میں کل نہیں مرا تو اور میں یہ سال زندہ رہا تو کیا ایسا ہو کہ میں پھر باقی سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں جا کے، یعنی بغیر تدبیر کے سال گزاروں، بغیر تدبیر کے کام کروں؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں آخری مجلس میں شاید توکل یا اس کی باری آ جائے۔ بھئی توکل یہ نہیں ہے کہ انسان خود بیوقوفی کرے اور پھر خدا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ بعض لوگ غلطی خود کرتے ہیں، نقصان خود کرتے ہیں، اپنی کوتاہی کی وجہ سے مسئلہ بنتا ہے، لیکن وہ خدا کے کھاتے میں لکھوا دیتے ہیں، نہیں جو اللہ نے کیا جی کیا کریں، تقدیر یہی تھی۔ جیسے ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی ہے، شادی جب کر رہے تھے بچی کی تو اس وقت لڑکے کی دولت اور اس کے بڑے نام، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ ان کو دیکھ کر شادی کی ہے۔ اس وقت عادتوں کو نہیں دیکھا، اس وقت کردار کو نہیں دیکھا، اس وقت سیرت نہیں دیکھی، کر دی۔ بعد میں سال ہونے سے پہلے بیٹی روتی دھوتی آئی کہ گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں جی تقدیر ہے، خدا نے رشتے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے رشتے کے بارے میں؟ امام حسن کی اپنی بیٹی کے لیے متقی شوہر کا انتخاب کرو، متقی شوہر کہ جو اپنے نفس کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے والا ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، کیونکہ متقی شوہر کا انتخاب کرو تو اگر اسے تمہاری بیٹی پسند نہ بھی آئے تو خوف خدا کی وجہ سے ظلم نہیں کرے گا کبھی بھی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بلند آواز میں درود پڑھے محمد و آل محمد۔
اذان مت عموماً تقویٰ سے خوف کا معنی لیا جاتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ خدا کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ خوف خدا اصل ہے کیا؟ ہم اللہ کا خوف، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک اللہ سے ڈرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا خوف ہے۔ لیکن جس خوف خدا کا ذکر قرآن کرتا ہے، یا تقویٰ جو تقاضا کرتا ہے جس خوف کا، تقویٰ جو متقاضی ہے خوف، جس کا سمجھے لازم تقویٰ بنتا ہے، وہ خوف کون سا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسے کارنامے، ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ ان کاموں پر اگر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک ڈر یہ ہوتا ہے اللہ کا۔ ڈر کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے، مجرم ہے، تو وہ جج سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ پتہ ہے میں نے جرم کیا ہے، مجرم ہوں، جج مجھے سزا دے گا، میرے اوپر سزا ہوگی، جیل میں ڈال دیں گے یا کوئی بڑی سزا دے دیں گے۔ تو ایک تو ڈر ہوتا ہے مجرم کا ڈر۔ اب اگر میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے اندر جو اللہ کا خوف ہے وہ مجرم والا خوف ہے یا اصل خوف الہی جو انبیاء کے دلوں میں بھی خوف خدا ہوتا ہے، ائمہ معصومین کے دلوں میں بھی خوف خدا ہوتا ہے، اولیاء خدا کے دلوں میں بھی خوف خدا ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا جب آتے تھے وضو کرنے کے لیے، نماز سے پہلے جب وضو کے لیے آتے تھے تو وضو کرتے وقت امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہوتی تھی بدن میں۔ پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کی یہ حالت کس لیے؟ تو مولا کہتے تھے جانتے نہیں ہو کہ کس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کس کے سامنے روبرو ہونے جا رہا ہوں۔ بس خوف دو طرح کا ہے۔ ایک دفعہ خوف ہوتا ہے ڈر اور خوف اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی جرم کی وجہ سے۔ لیکن ایک دفعہ خوف ہوتا ہے معرفت کی وجہ سے، ایک دفعہ خوف ہوتا ہے محبت کی وجہ سے۔ عاشق بھی ڈرتا ہے معشوق سے، محبت کرنے والا بھی ڈرتا ہے اپنے محبوب سے۔ کیوں؟ کہ میرا کوئی عمل محبوب کو برا تو نہیں لگے گا، یا محبوب اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو خوف محسوس کرتا ہے۔ احترامی خوف ہوتا ہے معرفت کی وجہ سے۔ جو انسان خدا کو جتنا جانتا ہے، یہ سیفِ کاملہ کی دعاؤں کے اندر یہ جملہ موجود ہے، خدایا جس نے تجھے جتنا پہچانا اس کے دل میں اتنا ہی تیرا خوف آیا، وہ تجھ سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ جو تجھے جتنا پہچانتا ہے وہ تجھ سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب اللہ نے جرم کی سزا جو بتائی ہے کہ ایسا کرو گے تو آگ میں ڈال دیں گے، ایسا کرو تو جہنم کی سزا ہے، ایسا کرو تو فلاں سزا ہے، ایسا کرو تو فلاں سزا ہے، ایک سزا خدا نے قرآن میں بتائی ہے۔ پھر دعائے کمیل میں بھی جس کا تذکرہ موجود ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے، اور اس کا جو حصہ جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ سزا بتا رہے خدا، کیا سزا ہے؟ قیامت کے دن یا بروز حشر یا میدان حشر میں یا عالم برزخ میں سزا کیا ہے؟ خدا ان سے بات نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا۔ یہ دھمکی کس کو دی جاتی ہے؟ یہ دھمکی دی جاتی ہے عاشق کو، یہ دھمکی دی جاتی ہے محبت کرنے والے کو۔ محبت کرنے والے پہ اثر ہوتا ہے نا، اس سے کہیں جیسے اگر آپ اپنے بچے کو محبت دیتے ہیں، اگر آپ اپنے بچے کو اب کبھی آپ نے مارا پیٹا نہیں ہے، آپ نے سزا میں مار پیٹ نہیں کی بچے کو بچی کو، آپ اگر ان سے کہیں کسی بات پہ سکھانا ہو، تنبیہ کرنی ہو، اگر ان سے کہ بیٹا اگر ایسا کیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو وہ اگر آپ کی محبت کا ذائقہ چکھ چکا ہو تو وہ فوراً رک جاتا ہے، کہتا نہیں اگر ابو بات نہیں کریں گے تو یہ میرے لیے میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ اگر آپ کہیں بیٹی سے کہیں کہ اگر بیٹا تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ نہیں دیکھوں گا اور بات نہیں کروں گا، اس کا اثر وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت کی مٹھاس سے واقف ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے،
اسی لیے دعائے کمیل کے اندر مولا متقیان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدایا بندہ جو تیرے عشق میں ہو، جو تجھ سے محبت کرتا ہو، جس کے دل میں تیری معرفت ہو، خدایا اگر تیری جہنم کی آگ پر صبر کر بھی لے تو تیری رحمت سے جدائی پر صبر نہیں کر سکے گا۔ آگ برداشت ہو جائے گی، جہنم کی تپش، جہنم کی آگ یہ بھول جائے گی اسے، اگر اسے پتہ چلے گا کہ تیری رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ آپ سے سوال ہے، اب آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا، قیامت کے دن آگ میں جلنا یہ زیادہ اذیتناک ہے یا امام حسین سے دور ہونا اذیتناک ہے؟ اگر ہمیں پتہ چلے کہ مجھے حسین ابن علی سے دور لے کے جا رہے ہیں، یقین کریں آگ بھول جانی ہے اس بندے کو، یا اس سے بھی سخت مرحلہ بتاؤ، اگر پتہ چلے کہ حسین ابن علی سے دور کر دیا جا رہا ہے اور اس طرف قریب لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں عمر سعد اور شمر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ اذیتناک ہے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پس عزیزان محترم، خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا جان کے، اللہ کی معرفت حاصل کر کے، جو معرفت کی وجہ سے خوف رکھتا ہے وہ ہے اصل خوف خدا۔ تقوی کیا ہے؟ اگر خوف کا معنی لیں، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ خوف خدا جو معرفت کی وجہ سے ہو، خوف خدا جو محبت کی وجہ سے ہو۔ جرم کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ پھر جرم اگر نہ ہو تو پھر تو خوف نہیں ہے۔ جیسے مجرم جج سے ڈرتا ہے، لیکن جس نے جرم نہیں کیا ہے اس کو جج سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ کا خوف، خوف خدا، خوف الہی معرفت اور محبت کی وجہ سے ہے۔ اور خوف خدا میں پورا ایک باب اور پوری ایک کتاب جس کو زبور آل محمد کہیں، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی، میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ ایک دفعہ اگر کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کھول کے اس میں سے اپنی دعا کی ٹریننگ لی ہو، مثلا ٹرین ہوتا ہے نا بندہ، جیسے تقوی، دعا کا تقوی کیا ہے؟ دعا کی مہارت حاصل کرنا۔ کون سا شیعہ ایسا ہے کہ جس نے صحیفہ کاملہ سے دعا کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کی، اللہ سے مناجات کرنے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، پھر اسے خبر ہوتا ہے کہ خدا کے پاس جا کر خدا کے حضور میں بات کیسے کی جاتی ہے؟ صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ مصر میں جامعۃ الازہر ہے، اہل سنت کا مرکز ہے، علمی مرکز۔ ازہر کے ایک شیخ نے قم میں، حوزے کے ہمارے ایک استاد ہیں، ان کے ساتھ رابطہ تھا، تو الازہر کے اس شیخ نے کہا مجھے مکتب اہل بیت کی کوئی ایسی نادر کتاب بھیجو کہ جس کو پڑھوں تو مجھے سمجھ آئے، مکتب اہل بیت کا چہرہ میرے سامنے واضح ہو جائے۔ تو ہمارے قوم کے اس عالم نے صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ تحفے میں ان کی طرف بھجوایا مصر۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اس کتاب کا، صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کر کے پڑھنے کے بعد اس مصری عالم نے دوبارہ جواب لکھا، اور جواب میں یہ لکھا، آپ نے جو تحفہ مجھے بھیجا ہے، میری عمر گزر گئی، 50 سال میرے گزر گئے دین پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ کہتے ہیں لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو دعا کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا اس سے پہلے۔ کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں خود کو گونگا محسوس کر رہا ہوں صحیفہ کاملہ پڑھنے کے بعد، کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صحیفہ کاملہ پڑھنے سے پہلے تو میں گونگا تھا، مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا خدا کے سامنے۔ ایسا ہے صحیفہ کاملہ۔ اگر آپ دعا کی ٹریننگ لیں اپنے لیے، ٹرین ہو جائیں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، خدا سے کیا مانگا جاتا ہے، خدا سے مانگنے کا انداز کیا ہے، خدا سے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ یاد رکھیں، کسی سے محبت، کسی کی محبت دل میں کب آتی ہے؟ جب اس کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت دل میں آئے، اللہ کی معرفت دل میں آئے، تو وقت گزارنا ہوگا خدا کے ساتھ، اور بات کرنی ہوگی، اور بات کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے، تو صحیفہ کاملہ کے بغیر یہ ڈھنگ آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا کم سے کم شیعہ ہے اور صحیفہ کاملہ کبھی بھی ایک دفعہ بھی پوری صحیفہ کاملہ نہیں پڑھی ہے، ایک دفعہ بھی صحیفہ کاملہ میں اس نظر سے وارد تو نہیں ہوا، داخل ہی نہیں ہوا کہ جا کر دیکھے کہ امام سجاد نے دعا کرنے کا ڈھنگ کیا بتایا ہے۔
یقین کریں یہ کیا کس طرح سے جواب دیں گے جا کر امام سجاد کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کے جو 35 سال گزارے ہیں، شام سے واپس آ کر مدینے میں جتنا عرصہ میرا مولا رہا ہے، جتنا عرصہ رہے ہیں، گریہ کیا ہے کربلا کے شہداء پر اور اللہ سے مناجات کی ہے، کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ امام درس نہیں دے سکتے تھے، خطبہ نہیں دے سکتے تھے، لوگوں سے ڈائریکٹ بات نہیں ہو پاتی تھی، ایسا ماحول بنایا ہوا تھا۔ امام نے پھر اپنا رخ خدا کی طرف کر کے بات کی ہے، اور صحیفہ کاملہ کے اندر آپ غور کریں تو کتنے سارے پیغامات صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر استقبال ماہ رمضان کی دعا کو پڑھیں تب آپ کو اندازہ ہو کہ اس دعا کے اندر، دعا کے انداز میں رمضان گزارنے کا پورا ٹائم ٹیبل امام نے بیان کیا ہوا ہے کہ کون کون سے امور کو رمضان میں انجام دینا ہے، کس کس کام کو کرنا ہے۔ ختم قرآن کی دعا ہے صحیفہ کاملہ کے اندر، کوئی اگر ختم قرآن کی اس دعا کو پڑھے اور سمجھے تو اسے پتہ چلے کہ قرآن سے سیکھنا کیا تھا، قرآن سے لینا کیا تھا۔ عید الفطر کی دعا ہے، پڑھے تو اندازہ ہو کہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں۔ عید قربان کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ اسی صحیفہ کاملہ کے اندر اہل بیت کا ایک سیاسی آئیڈیالوجی پوری موجود ہے اس کے اندر، جو امام نے دعاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے غور کرے تو اسے پا لے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، حب خدا، محبت خدا دل میں پیدا ہو تب ہی خوف خدا کے مرحلے پر جاتا ہے۔ انسان خوف خدا کو محسوس کرتا ہے، پھر اس خوف کی وجہ سے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، محبت کے خوف کی وجہ سے، اور وہ محبت پیدا ہوگی بات کرنے سے، اللہ سے بات کرنے سے، اور اللہ سے بات کرنے کا ڈھنگ اگر صحیفہ کاملہ کے ساتھ دامن اپنا نہیں جوڑا ہے تو پھر بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پس عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام نے مدینے میں جتنے بھی دن گزارے، جتنے بھی سال گزارے، جیسا کہ تدفین کے موضوع پہ عرض کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کو جب دفن کیا مولا سجاد نے، قبر میں اتارنے کے بعد امام حسین کی کٹی ہوئی گردن پر اپنا چہرہ سجاد نے رکھا اور ایک جملہ یہ کہا، بابا آپ کے جانے کے بعد میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ پھر کہا، بابا اب سجاد کو راتوں کو نیند آنے والی نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد۔ گریہ منہال امام سجاد کا صحابی ہے، ساتھی ہے، وہ آیا آ کر کہا، مولا کئی سال گزر گئے ہیں کربلا کو، اب تو آپ گریہ ختم کر دیں مولا۔ کتنا گریہ کریں گے، کئی سال گزر چکے ہیں مولا، اب تو گریہ ختم کریں۔ مولا نے کہا، منہال کیا تم نے سورہ یوسف پڑھی ہے قرآن مجید میں؟ کہا مولا پڑھی ہے۔ کہا تم نے یعقوب پیغمبر کا سنا ہے نا؟ جی مولا۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا مولا 12 بیٹے تھے۔ کہا کہ کون سا بیٹا گم ہوا تھا؟ کہا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا۔ کہا 11 بیٹے تھے یعقوب کے پاس؟ جی مولا موجود تھے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ وہ جو بیٹا گم ہوا تھا وہ زندہ تھا یا مر گیا تھا؟ کہا مولا وہ زندہ تھا۔ تو کہتے ہیں اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف صرف گم ہوا تھا، 40 سال تک ایسا گریہ کرتا رہا کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہوئے، کہ جن میں میرا اکبر جیسا بھائی بھی تھا، میرا عباس جیسا چچا بھی، اور سب سے بڑھ کر میرے بابا حسین۔ کیسے سجاد کا گریہ کم ہو؟ منہال بھی رو پڑا۔ روتے ہوئے ایک وقت منہال کہتا ہے، مولا کیا شہادت آپ لوگوں کے لیے باعث افتخار نہیں ہے؟ کیا مولا شہادت فخر کی بات نہیں ہے؟ مولا نے کہا شہادت تو فخر کی بات ہے، لیکن منہال یہ بتاؤ، شہادت تو فخر کی بات ہے لیکن یہ بتاؤ بیردہ پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، ایسے بازاروں میں جہاں شرابیوں کا مجمع موجود ہو، کیا یہ بھی میرے لیے فخر کا باعث ہے؟ منہال یاد رکھنا،
جتنی اذیت اور دکھ اور تکلیفیں کربلا میں نہیں پہنچی ہیں مجھے، جو زخم مجھے شام میں لگے ہیں، منہار زندگی میں وہ زخم مندمل ہونے والے نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک ہی جملہ عرض کرنے آزادانہ۔ مولا سجاد مدینے میں رہے، مدینے کے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ خبر ہو گئی کہ مولا سجاد گریہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسے مناظر ہوتے تھے کہ وہ منظر سامنے آتا، مولا سجاد گریہ کرتے تھے۔ ایک شخص مدینہ آیا، مدینے کا نہیں تھا، باہر سے آیا تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک قصائی نے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، اور اتنے میں اس نے چھری پھیرنے سے پہلے جانور کو اٹھایا اور دوبارہ اندر کمرے میں چھپا دی۔ یہ حیران ہو گیا، عجیب بھی تھا اس کے لیے۔ اس نے جا کر کہا اگر ذبح نہیں کرنا تھا تو اس جانور کو لٹایا کیوں تھا، اور اگر نہیں ذبح نہیں کیا اس کو کیوں تم نے اٹھا لیا؟ تو اس قصائی نے کہا بات یہ ہے، مدینے میں جب بھی وہ جوان باہر آ جائے تو ہم اس کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی جانور ذبح ہونے لگتا ہے تو آ کر یہ 3 سوال پوچھتا ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا ہے؟ کہیں یہ پیاسا تو نہیں ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہم مسلمان ہیں، ہم جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ کہتے دوسرا سوال پوچھتا ہے یہ جس چھری سے تم جانور کو ذبح کرنے لگے ہو یہ چھری تیز تو ہے نا، کن تو نہیں ہے نا؟ ہم کہتے ہیں مولا مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم کن چھری سے جانور ذبح نہیں کرتے۔ کہتے تیسرا سوال پوچھتا ہے کہیں کوئی آس پاس تو نہیں جو اسے دیکھ رہا ہو؟ ہم کہتے ہیں مولا کبھی بھی ایک جانور کے سامنے ہم دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے۔ کہتے ہیں یہ 3 سوال پوچھنے کے بعد گریہ شروع کرتے ہیں اور کربلا کی طرف منہ کر کے ایک ندا دیتے ہیں، میرے بابا حسین السلام علیکہ یا ابتاہ، بابا حسین آپ پر سلام ہو۔ امت مصطفیٰ کو دیکھیے جانوروں کو ذبح کرتے وقت خیال رکھتے ہیں، میرے بابا آپ کو اس حال میں ذبح کیا کہ آپ کے گردن کی رگیں سوکھی ہوئی تھی، اور میرے بابا شبر نے اس خنجر سے آپ کو ذبح کیا جسے اس نے کند کیا تھا، اور بابا اس حال میں آپ کو ذبح کیا اور 70 قدم سے سکینہ دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔